ایک روز دفتر پہنچتے ہی پیغام ملا کہ گورنر جنرل یاد فرما رہے ہیں۔ میں ان کے بیڈ روم میں داخل ہوا تو فرش پر ایک فائل پڑی ہوئی نظر آئی۔ میں نے سوچا کسی سے بے خیالی میں گر گئی ہوگی۔ میں اسے اٹھانے کے لیے جھکا ہی تھا کہ گورنر جنرل نے اپنا ٹائم پیس تڑاق سے میرے سر پر دے مارا اور گرج کر کہا، فائل کو ہاتھ نہ لگاؤ، ٹائم پیس اٹھا کر یہاں لاؤ۔ میں نے ٹائم پیس اٹھا کر انہیں دیا تو انہوں نے ٹٹول ٹٹول کر اس کا بغور جائزہ لیا کہ میرے سر سے ٹکرا کر اس کا کچھ بگڑ تو نہیں گیا۔ اس کی ضرب سے میرے سر میں گمڑ سا پڑ گیا تھا۔ میں نے کسی قدر طنز سے کہا، یہ ٹائم پیس بڑا نازک اور قیمتی ہے، اس سے پتھر کا کام لینا جائز نہیں۔ مسٹر غلام محمد نے مسکرا کر کہا، تمہارا سر بھی تو کنکریٹ سے بنا ہوا ہے۔ خیر سگالی کی اس گفتگو کے بعد انہوں نے مجھے مسیری پر بٹھا لیا اور فرش پر پڑی ہوئی فائل کا قصہ سنایا۔ بات یہ ہوئی کہ کل رات انہوں نے مس بورل کو ڈنر پہ مدعو کیا تھا۔ وہ حسب معمول اپنی بوڑھی والدہ کو اپنے ساتھ لے کر آئی۔ یہ بات مسٹر غلام محمد کو پسند نہ تھی۔ ان کی خواہش تھی کہ مس بورل ڈنر پہ تنہا آیا کرے، لیکن مس بورل اکثر ان کی اس آرزو کو پورا نہ کیا کرتی تھی۔ کل رات ڈنر کے دوران مسٹر غلام محمد نے مس بورل کی والدہ کے ساتھ بڑی بے رخی کا برتاؤ کیا اور کچھ نازیبا کلمات بھی کہے۔ مس بورل نے اس بات کا بہت برا منایا۔ آج صبح گورنر جنرل نے اسے ایک فائل کے ساتھ اپنے کمرے میں طلب کیا۔ وہ منہ پھلائے ہوئے آئی۔ مسٹر غلام محمد نے اسے حکم دیا کہ وہ صبح سویرے رونی صورت لے کے ان کے کمرے میں نہ آئے بلکہ مسکراتی ہوئی ان سے ملے۔ مس بورل اسی طرح منہ پھلائے کھڑی رہی۔ گورنر جنرل نے تحکمانہ انداز میں کئی بار اسے مسکرانے کا حکم دیا تو اس نے غصے سے فائل زمین پہ دے ماری اور روتی ہوئی کمرے سے نکل گئی۔ اب مسٹر غلام محمد نے میرے ذمے یہ ڈیوٹی لگائی کہ میں مس بورل کو سمجھا بجھا کر یہاں واپس لاؤں۔ وہ مسکراتی ہوئی کمرے میں داخل ہو اور ہنسی خوشی فرش پہ پڑی ہوئی فائل اٹھا کر گورنر جنرل کے حضور میں پیش کرے۔ میں مس بورل کے پاس گیا تو وہ غالباً اسی نوعیت کی طلبی کے انتظار میں بیٹھی تھی۔ وہ بڑی زیرک اور غمگسار طبیعت کی لڑکی تھی اور مسٹر غلام محمد کی معذوریوں کی وجہ سے ان کے ساتھ ہمدردی رکھتی تھی۔ میں نے اسے ٹائم پیس سمیت سارا واقعہ سنایا تو وہ فوراً میرے ساتھ چلنے پر آمادہ ہو گئی۔ گورنر جنرل کے کمرے میں داخل ہو کر اس نے مسکراہٹ کا فوارہ چھوڑا اور فرش پہ پڑی ہوئی فائل اٹھا کر اسے بصد احترام ان کی خدمت میں پیش کیا۔ مسٹر غلام محمد کا چہرہ دودھ پیتے بچوں کی طرح کھل اٹھا۔ پھر اچانک ان کی نظر مجھ پہ پڑی تو ان کی پیشانی پہ بل پڑ گئے اور غرا کر بولے، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تمہیں یہاں کس نے بلایا ہے؟ فوراً میری نظروں سے دور ہو جاؤ۔